اچھا، میں ایپیسوڈ ابھی ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے 2 ہفتے کا توقف لیا، آپ لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، تو انفارم کرنا چاہوں گا کہ میرے سگے چاچو کی ڈیتھ ہو گئی روڈ ایکسیڈنٹ میں، اور میں اویلیبل نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے مجھے جانا پڑا تھا۔ اور سگے رشتہ دار کا کھونے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ تو کچھ آپ میں سے سمجھ سکتے ہوں گے، جو نہیں سمجھ سکتے اللہ کرے ان کو کبھی یہ دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ بس آپ سب سے یہ التجا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، تاکہ ان کو آگے اچھا ملے سب کچھ۔ اوکے، آغاز کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 21۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حیا جو تھی وہ بہار اور عائشہ کے ساتھ جنگل گھوم رہی تھی، اور وہیں پہ ساتھ میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہی تھی، باتیں وغیرہ بھی ہو رہی تھیں، اور اس نے بہارے کا پزل باکس دیکھا جس کے اوپر ایک نظم لکھی تھی۔ اب اس نظم کے فوراً آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اس سے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی، وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا، ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دنوں بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی، کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، عائشہ، بہارے، وہ متوحش انداز میں یعنی وحشی ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی، ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خیفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھیں، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خوش گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سب سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ آئی؟ فوراً ہی آ گئی، بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی تو نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی۔ بہارے نے شانے اچھا کر کہا، گویا عبد الرحمن سے بہت محبت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈولی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کا بہت شکریہ، حیا نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ساتھ دھلائی۔
کے ہاتھ دھلائے، پھر لنچ باکسز کھول کھول کر چٹائی پہ رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھیں، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کھانا کوئی نہیں لگتا تھا۔ یہ سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھی ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ، جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گڈھے سروں پر اٹھائے، ڈھلان سے اتر کر واپس بگھی تک آ گئیں۔ عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور پھر وہ بگھی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل دیں۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہی ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاری نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے کسی سیٹ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے کسی سیٹ سے موتی چھوٹتا نہیں ہے، یعنی اس کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہاری کو دیکھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہاری نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئی۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں، عائشہ پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ کر آتی، اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی یخ بجتا تھا اور ہوا سیر تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہاری ریت سے سیپ اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پر جا گری۔ صد شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی، وہ ریت پر گری پڑی تھی، مکمل طور پر بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذریعے سفید بالوں پہ جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی وہ مشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہاری نے اسے گرتے دیکھا، نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئی۔ اسے گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز اتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئیں، ٹھہرو، یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اسے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھی، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کی درمیانی دیرس میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔
وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سے یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہارے البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہاری کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصے کو پکڑے رکھا، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاری کی سی بے دلی سے سیپ ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں، بہارے اور حیا۔ رات بیوقدہ پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے ستارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھیرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ڈگی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم منتمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیوقدہ اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سے بانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور پھر بیوقدہ اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سمانجی سے آج کل سپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا، دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں بھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے زخم۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہاں سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لی تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں، ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان، جانے وہ کیسا ہوگا۔ اتنے دنوں میں اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دکھا تھا جب وہ اسے تقسیم یعنی ٹاکسیم پہ چھوڑنے آیا تھا۔ تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہی ہوا یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر سینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کے جانب پشت کیے۔ وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی، مدھر، دھیمی، خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جہنم والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے،
یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے؟ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی۔ الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں، اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھی، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں چلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ یک ٹک گم سم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، جیسا کہ وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ الاعراف آیت نمبر 50 اور 51۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی، اسے یوں آخری سینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن مجید بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ سینے پہ آ بیٹھی۔ ایسی کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا؟ اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سے پھیرا تھا، اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ حیا کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے؟ اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تو کیا صحیح، سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اچھا، یو ٹرن کا لفظ جو ہے ہم آج کل اپنے ہاں بہت عام استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت یہ لفظ جو تھا یہ بہت ریئر ہوتا تھا، لیکن آپ کو ان ناولز میں جو کہ نمرہ احمد کے، آپ کو جگہ جگہ یہ لفظ نظر آئے گا، تو پلیز اس کو سیاسی مشابہت نہ دیجیے گا۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا۔ اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہاری کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری صلہ رحمی میری عبادت ہے۔
میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں. میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے. اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل سٹیکرز لگا رکھے ہیں، یعنی نازک. فریجائل سٹیکر سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر. وہی سٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں. پھر کسی کا ذرا سے طنز ہو یا بے جا پڑی ڈانٹ، ذرا سے کانٹا چبھ جائے اور یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں. اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے. اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آ جائیں گے. عائشہ خاموش ہو گئی. اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی. عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو. وہ تھکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنسی. تم بھی بہت پیاری ہو. یہ تو تم نے مروت میں کہا. اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں. مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے. بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے. عائشہ اٹھتے ہوئے بولی. اسے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا. جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی. وہ کبھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی. اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیکدام میں AR پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. ہوٹل گرینڈ کے ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکی کہ وہ کھل نہیں رہا تھا. انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا. رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی. آنکھیں بند کرتی ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا ہلاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سے اٹھ بیٹھی. وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. پہلے وہ سفید پھول اور پاشا کا تعاقب، اور اب یہ یاد ہے اگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نہ نکلی ہوتی اور اگر 5-6 ماہ قبل وہ اس چیریٹی لنچ پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے پیش نہ آتے. اس نے بہت اضطراب سے سوچا تھا. یقیناً پاشا اسی چیریٹی لنچ میں مدعو ہوگا. اسے سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور رانی کی تصاویر آویزہ نظر آئی تھیں، اور اب تک تو اسے عبدالرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی. اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی صحیح کی. کیا اس نے اس لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی. ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنا اور زبانی یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا. البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جزیات، کپڑوں کے ڈیزائن پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے. اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پاشا کو اس لنچ پہ دیکھا ہو. وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ ہی اس پہ نہیں پڑی ہوگی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا. اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کے ٹرے میں 4 کپ تھے. اس نے قدرے چنبے سے آنکھیں کھولی. اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی؟ ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی تھی. حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے یونیورسٹی میں مل چکی ہے. حیا کو ایسے کوئی واقعہ یاد نہ تھا، مگر وہ لڑکی مصر تھی کہ وہ مل چکی ہے. اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی. وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی. پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی. اس نے کوفت سے آنکھیں کھولی اور فون کو دیکھا. وہاں پاکستان کا نمبر آ رہا تھا، لکھا آ رہا تھا. ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا. پھر ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا. حیا، میجر احمد ہیئر. وہی بھاری خوبصورت شائستہ آواز. اس نے گہری سانس لی. یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. وہ جتنا ان کو پرہیزگار ہے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے. کہیے کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟
اس کی آواز میں خود بخود رکھائی ادھر آئی. یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا. وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا. اسے کسی اور طرح سے اب ڈیل کرنا ہوگا. کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تھکان سے بری، غم سے لبریز، اداس، متفکر. حیا نے لمحے بھر کو سوچا. اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا. دیکھیں میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری. مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا. وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی. اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی. تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا. فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا. وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی. یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے پاس کی بہت سی تصاویر. بلیک میلرز. میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا ڈر تھا. اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں. آپ نے میری بات نہیں مانی. مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی. میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں. میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی. انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے. وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے مجھے بتائیں. آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ چاہیں گی. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا. اس سے بھاگیں گی تو آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا کر مار دے گا. سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سنگوں سے پکڑ لیں. دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے. بہت سی ہیں کمزوریاں، پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں. اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو پوچھتی نہیں. اسے ذرا محظوظ سے انداز میں جتایا. ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا. میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں. اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا. میں تسلیم کرتا ہوں. آپ پنکی تھے، مگر ڈولی کون تھا؟ ارے اے آر پی کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو. کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی. وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا. میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں. ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں. آپ جیسے لوگ منظر عام پہ آنے کے بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوریں ہلاتے رہتے ہیں. جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں. وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی. جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی. ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا. کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈولی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا. وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹے بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی. اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پہ کرسی کے پہیوں کی آواز سنی
جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی، پہلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھولا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ میں سو رہی ہوں، بائے، اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑے والے انداز میں کہا۔ مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ سے لگائے، دوسرا ہاتھ بازوں پہ رکھے۔ وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تو وہ مشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ اگلا منظر، پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولی سے بال تپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پہ رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا، اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف جیسے بہت اچھی موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسے پہلے تھا۔ اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے ابھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے۔ وہ تولیہ کرسی کی پشت پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا ہے تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اسی لیے۔ اچھا، اپنے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈورم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا، تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں۔ چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سے فون پہ کہہ رہی تھی، نہیں میں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پہ رکھے مگ سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے۔ سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا، دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں بیو قدا میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے، اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ او، فرینڈس ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دی تھی تو۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر۔ اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں؟ پھر کل ملتے ہیں، تم کل بیو قدا آ جاؤ کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈس کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں۔ تم اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اس نے ٹھگ سے فون رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا۔ اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھیں۔ حیا، یہ کریمی آئی کیا ہے، کوئی ہنٹ دے دو۔
جو پوچھے گا گفٹ اسی کا ہوگا. اس نے جواباً زور سے آواز دی. بہار فوراً خاموش ہو گئی. عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانی روح تھا. اوکے، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اس ایپیسوڈ میں کچھ خاص نہیں ہوا جیسے کہ آپ نے دیکھا، لیکن ظاہر سی باتیں ایسی بہت سی باتیں ہوئیں جو کہ آگے کے لیے اچھی ہوں گی اور آپ کو پھر یاد آئیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.